ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں سود عام ہو جاتا ہے اس میں پاگل پن جیسی بیماری پھیل جاتی ہے، اور جس قوم میں زنا جیسی بری چیز عام ہو جاتی ہے اس میں کثرت سے موت ہونے لگتی ہے، اور ناپ تول میں کمی کرنا جس قوم کی عادت بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے اس حدیث کے اندر اس قوم کے لیے۔ فرمایا کہ جس قوم میں سود عام ہو جاتا ہے اس قوم کے اندر پھر پاگل پن جو ہے اس کی بیماری پھیل جاتی ہے، اور جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے، آج دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سود کتنا پھیل چکا ہے، ہر بندہ سودی کاروبار کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، سود کے اوپر ایک دوسرے کو پیسے دیتے ہیں، تو کتنی سخت بری بات ہے۔ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بظاہر تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے سود کے اوپر پیسے دیے یا لیے تو ہمارے مال کے اندر جو ہے نا اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، کہ ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں پھر اس کے بدلے میں پیسے لے لیتے ہیں تو ہمارے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ حالانکہ فرمایا کہ جو تمہیں ایک پینی بھی ملتی ہے، ایک ایک پیسہ بھی جو تمہیں مل رہا ہے سود کے بدلے میں، وہ تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اور جو آدمی صدقہ کرتا ہے، اگر 10 روپے تھے تو اگر 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، بظاہر اس کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جو 1 روپیہ صدقہ کر دیا ہے، 10 میں ابھی میرے پاس 9 باقی رہ گئے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کے پاس بظاہر تو آپ کو 9 نظر آتے ہیں، 1 روپیہ آپ نے صدقہ کر دیا، لیکن اس ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں کتنا اضافہ کرتے ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں 3 چیزوں کے اوپر قسم کھا سکتا ہوں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے مال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں ضرور اضافہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی مال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 10 روپے تھے، 1 روپیہ ہم نے صدقہ کر دیا تو اس سے ابھی باقی ہمارے پاس 9 باقی ہیں، تو ہمیں بظاہر 1 روپیہ کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ مال کم نہیں ہوتا، وہ پیسے کم نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے اندر، تمہارے پیسوں کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ تو ہمیں سود سے بچنا چاہیے، سودی لین دین، سودی کاروبار، اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر دوسری چیز فرمایا کہ جس قوم میں زنا جیسی بری چیز عام ہو جاتی ہے اس میں کثرت سے موت ہونے لگتی ہیں۔ آج دیکھیں کہ کس طرح ہمارے ملک کے اندر جو ہے اموات ہو رہی ہیں، پے در پہ اموات ہو رہی ہیں۔ کہ پہلے کبھی ایسا سنا بھی نہیں تھا کہ بادل پھٹا اور اچانک اتنا پانی آ گیا کہ جو 2 دن کے اندر بارش ہونی تھی وہ 5 منٹ کے اندر ہی سارا پانی زمین پر آ جاتا ہے، جس پانی نے پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا، پہاڑوں کو بھی توڑ دیا، درختوں کو بھی توڑ دیا، اور لوگوں کے مکانات بھی کتنے گرا دیے، اور لوگوں کا جانی مالی کتنا نقصان ہوا۔ تو ہمیں اجتماعی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج ہماری قوم کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر زنا عام ہوتا جا رہا ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر زنا عام ہوتا جا رہا ہے، شراب کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہمارے ملک کے اندر شراب کی اجازت نہیں تھی، آج کل تو گورنمنٹ اس کو اجازت دے رہی ہے، کہ گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے کہ ہوٹلوں کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی لوگ شراب پیتے تھے لیکن چوری پیتے تھے، چھپ چھپا کے پیتے تھے، لیکن ابھی تو گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ جو ہے ہوٹلوں کے اندر شراب رکھ سکتے ہیں، شراب بیچ سکتے ہیں، شراب پی سکتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے شراب خانے کھول دیے ہیں۔ تو جب ایسی چیزیں پھیلیں گی تو پھر گناہ کی کثرت ہوگی، جب گناہوں کی کثرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو پھر اس قسم کے ہمارے اوپر عذاب آئیں گے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور ایسے خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تیسری چیز فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنا، جس قوم کی عادت بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک دیتا ہے۔ آج اگر کوئی ریڑھی والا ہے یا کوئی دکاندار ہے، جو بیچنے والا ہے وہ بھی فراڈ کرنے کے چکر میں ہے، وہ بھی داغ لگانے کے چکر میں ہے، اور جو لینے والا ہے وہ بھی داغ لگانے کے چکر میں ہے، وہ بھی زیادہ لینے کے چکر میں ہے، اور دینے والا جو ہے وہ کم کر کے دینے کے چکر میں ہے۔ تو جب ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بارشوں کو روک لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت کو وہاں سے روک لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کے خرافات سے بچنا چاہیے اور ہمیں صحیح کاروبار کرنا چاہیے۔ اپنے مال لین دین کے اندر جو اپنا ترازو ہے اس کو پورا رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ترازو کے پلڑے کو ایک طرف جھکا دو کسی طریقے سے، اور وہ جو وزن آپ نے دینا تھا، جو چیز آپ نے ناپ تول کر کے دینی تھی، وہ کم کر کے دو، بلکہ پورا مال دو، پورا جتنا بنتا ہے اس کا حق ادا کرو۔ جب مالدار لین دین صحیح ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بارشیں میں بسائیں گے، اپنی رحمت بھی نازل کریں گے۔ تو ہمیں اس طرح کی جو خرافات سے بچنا چاہیے کہ سود کا لین دین کرنا یا زنا کرنا یا ناپ تول میں کمی کرنا، ان تین چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور ان خرافات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔